بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہمیں لڑکی کے باپ نے بھیجی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب میں بہت سالوں بعد گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا اور پھر اپنی بیوی کی خبر لی تو اس نے مجھے یہ پوری بات بتائی اور میں آج بھی حیران ہوں کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے۔ تو چلیے یہ کہانی اس کی بیوی کی زبانی سنتے ہیں جس نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے۔ میرا شوہر بہت عرصے کے بعد پاکستان واپس آیا اور مجھے لگا تھا کہ خوشی سے نہال ہو جائے گا، لیکن گھر میں آتے ہی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، تو وہ چیز اس کے سینے پہ بیٹھی تھی اور وہ بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ کیا ہے، اسے نکالو اس گھر سے۔ میں نے کہا کہ عزت سے پیش آؤ، یہ اس گھر کا داماد ہے اور تم کہتے ہو کہ اسے گھر سے نکال دو۔ وہ کہنے لگا کہ سمیرہ بیگم، اگر تمہیں مذاق کرنا ہے تو بعد میں کر لینا، میری جان نکل جائے گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں ایسی چیزوں سے بہت ڈرتا ہوں، اسے ہٹاؤ یہاں سے، میری مدد کرو۔ میں اتنے عرصے بعد آیا ہوں اور تمہیں اپنے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ اس بات پر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ داماد تو گھر کی عزت ہوتا ہے، سب سے زیادہ عزت داماد کی جاتی ہے، وہ بھی تب جب وہ اکلوتا داماد ہو۔ یہ بات سن کے میرا شوہر حیران رہ گیا، لیکن یہی سچ تھا اور میں اس مقام تک کیوں پہنچی تھی یہ جان کر بھی وہ بہت زیادہ حیران رہ گیا۔ دراصل ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا اور اس کی 4 کنواری بہنیں تھیں۔ ایک ایسا بھائی تھا جو خود سے کچھ کما نہیں سکتا تھا اور ماں باپ بھی تھے جو بیمار رہتے تھے، اس لیے ان سب نے میرے شوہر کو بلی کا بکرا بنایا اور اسے باہر کے جو بیمار رہتے تھے، اس لیے ان سب نے میرے شوہر کو بلی کا بکرا بنایا اور اسے باہر کے ملک بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ باہر کی کمائی سے گھر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میری اس وقت ایک ہی بیٹی تھی جو ابھی بھی اس دنیا میں آئی تھی، یوں سمجھے کہ پورے 40 دن کی بھی نہیں تھی، اور میرا شوہر مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ پر وہ جس طریقے سے جا رہا تھا اور جس ملک میں جا رہا تھا وہاں سے وہ جلدی واپس آنے والا نہیں تھا، پر اس نے یہی کہا کہ کوئی بھی طاقت مجھے روک نہیں سکتی۔ تو میری بیوی ہو، ہماری شادی کو 1 سال پورا ہوا ہے، ہماری 1 مہینے کی بیٹی ہے جس کا نام سونیا ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں جلدی واپس آؤں گا، میں تم سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا اور وقت کب گزر جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک دفعہ بہنوں کی شادی ہو جائے تو پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور جب مجھے غصہ آتا تو میں کہتی کہ باپ تو چھوڑ کے چلا گیا ہے، میرے لیے مصیبت بن گئی ہے، کیونکہ میرے سسرال والے بیٹی کو سنبھالنے میں بالکل بھی مدد نہیں کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور دوائیاں کھا کھا کے چڑچڑی ہو چکی تھی۔ مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ غصہ آتا تھا اور میں غصہ نکالتی بھی تھی۔ وہ 8 سال کی تھی جب میرا شوہر واپس آیا۔ خود اندازہ لگائیں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور سال بعد اس کا شوہر چلا جاتا ہے، پھر 8 سال کے بعد واپس آتا ہے، لیکن جب واپس آیا تو تب تک بہنوں کی شادیاں تو ہو چکی تھی، ایک ہی بہن رہ گئی تھی اور اس نے میری ساس سے بات کی کہ اب میں نے واپس نہیں جانا، اتنے پیسے ہیں کہ ایک بہن کی شادی تو یہاں رہ کے بھی کروا لوں گا۔ میرا شوہر اپنی طرف سے پلان بنا کر آیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ 8 سال جو تم نے میرے بنا گزارے ہیں اس کے لیے میں تمہارا احسان مند ہوں، لیکن اب میں تم نے میرے بنا گزارے ہیں اس کے لیے میں تمہارا احسان مند ہوں، لیکن اب میں ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہوں گا۔ پر میری ساس نے کہا کہ ابھی ایک بہن رہتی ہے، ابھی بھائی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اور میں نے تم سب کی بہنوں کے نام پہ ایک پلاٹ لے لیا جس کی میں قسطیں دے رہی ہوں، پھر وہ کہاں سے پوری ہوں گی؟ میرے شوہر نے کہا کہ آپ نے بتایا نہیں، تو کہنے لگی کہ یہ تو سرپرائز تھا۔ گھر میں تھوڑی بحث ہوئی اور جھگڑا ہوا۔ میرے شوہر نے کہا کہ بس 2 سال اور صبر کر لو، جہاں اتنا وقت گزارا وہاں 2 سال اور گزار لو اور میں واپس آ جاؤں گا۔ میرا شوہر پھر سے باہر کے ملک چلا گیا اور اب میری بیٹی جوان ہونے لگی۔ اس نے بھی جب باپ کو 8 سال کے بعد دیکھا تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی اور 2 ہفتے بعد وہ پھر چلا گیا،
کیونکہ اپنی طرف سے وہ نوکری ختم کر کے آیا تھا، لیکن جب نوکری بحال ہوئی تو اسے پھر سے جلدی جانا پڑا۔ میں نے اپنی بیٹی کی ماں بن کر نہیں بلکہ اپنے شوہر کی بیوی بن کر اس کا انتظار کیا، لیکن اب میرے دل سے یہ بات نکل چکی تھی اور میری بیٹی جوان ہونے لگی، اور جب جوان ہونے لگی تو مجھے پتہ لگا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ وہ ضدی ہے، پر ہر بات کو منواتی ہے، غصہ کرتی ہے، لیکن ایسا لگنے لگا کہ جیسے معاملہ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ سب نے کہا کہ اس کی شادی کروا دو۔ میں نے بھی سوچا کہ ہاں شادی کروا دوں گی، اب تو میں اپنے شوہر سے فون پہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی کی شادی کروا دو، تو کہنے لگا کہ میں آؤں گا تو کروا دوں گا۔ میں نے کہا کہ جب تک تم آؤ گے بہت دیر ہو جائے گی، تو گھر والوں نے ایک رشتہ دیکھ لیا جو میری ساس کے رشتہ داروں میں سے ہی کوئی تھا۔ میں نے بھی برا نہیں منایا کیونکہ لڑکا اچھا تھا، بس میری یہی شرط تھی کہ لڑکا اسے یہاں پہ چھوڑ کے باہر کے ملک نہ جائے۔ پر ان لوگوں کا ادھر بزنس تھا، شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور میری بیٹی کی طبیعت بھی ٹھیک رہنے لگی۔ اب وہ خوش رہتی تھی اور لڑکے سے باتیں بھی کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ باتیں نہیں کیا کرو، اچھا نہیں لگتا۔ تو کہنے لگی کہ جب ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے تو پھر بات تو کرنی پڑے گی، یہ کون سی لو میرج ہے، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ تو بن جائے۔ میں پھر بھی اسے روکتی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس طرح پھر لڑکی کے لیے بعد میں مسئلے بنتے ہیں، لیکن میری بیٹی میری بات مانتی ہی کہاں تھی۔ خیر شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ میری بیٹی نفسیاتی مریضہ ہے، اور وہ لوگ شادی ختم کر کے چلے گئے، یعنی کہ رشتہ توڑ دیا۔ اور جب میری بیٹی پہ یہ حادثہ گزرا تو اس کے بعد وہ کبھی ہنستی تو کبھی روتی، کبھی عجیب عجیب باتیں کرتی، اور صبح ہوتی تو میں اسے دیکھتی کہ وہ دلہن بن کے بیٹھی ہوتی، صبح صبح شور ڈال دیتی اور کہتی کہ آج میری شادی ہے اور میں نے تیار ہونا ہے، جلدی کرو، مجھے کوئی تیار کرو، کوئی مجھے پارلر لے جاؤ۔ گھر سے باہر جاتی تھی، اپنی شادی کا لہنگا نکال کے پہنتی تھی اور الٹا سیدھا میک اپ کر لیتی تھی، بال بنا لیتی تھی، اور گھر کے آدھے لوگ اس کی حرکتوں پہ پریشان ہوتے تھے تو آدھے لوگ ہنستے تھے اور تانے دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ ایک دن تو وہ اسی طرح تیار ہو رہی تھی کہ اس کی ایک کزن نے اسے کہہ دیا کہ کوئی شادی نہیں ہے تمہاری، آرام سے بیٹھو، صبح صبح شور ڈالا ہے، میوزک لگا کے ڈانس کر رہی ہو، اپنی شادی میں خود ناچ رہی ہو۔ تو اس نے اس کزن کو دھکا دیا اور اس کا بہت مسئلہ بن گیا، اسے ٹانکے وغیرہ بھی لگے، اور اس کی ماں نے مجھے بھی بہت باتیں سن گھر سے نکلنا چاہتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہ تھے اور وہ میرے لیے وراثت میں گھر اور تھوڑا بہت کاروبار بھی چھوڑ گئے تھے۔ میں بھی اکلوتی بیٹی تھی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے میرا حصہ دے دو تو میں چلی جاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ گھر بھی میرے شوہر نے بنایا ہے اور یہ پلاٹ بھی میرے شوہر نے بنائے ہیں اور کاروبار بھی، پھر میرا حصہ کیسے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے شوہر سے ہی حصہ لے لینا۔ جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگا اور اس دن میں نے اس کے سارے نمبر بلاک کر دیے۔ میں اپنی جوان جہان بیٹی کو لے کر گھر سے نکل گئی اور اس کی شادی اس لیے جلدی کروا رہی تھی کیونکہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی، ورنہ عمر تو اس کی بہت کم تھی، شادی کی عمر بھی نہیں تھی۔ اور خیر اب میں اپنے گھر میں آ کے رہنے لگی۔ میرے گھر کا سسٹم چلتا تھا اور میرے شوہر نے لڑائی کے باوجود میں آ کے رہنے لگی۔ میرے گھر کا سسٹم چلتا تھا اور میرے شوہر نے لڑائی کے باوجود بھی میرے لیے پیسے بھیجے تو میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور اس نے اگلے مہینے پیسے نہیں بھیجے۔ وہ بالکل اپنے ماں باپ کا ہو کے رہ گیا اور مجھے اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ اب میں اور میری بیٹی ایک بڑے سے گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے ماں باپ کا گھر تھا اور نانا نانی لگتے تھے۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا لیکن زیادہ گھر میں کمرے نہیں تھے، کمرے کم تھے پر علاقہ کھلا تھا۔ میری بیٹی پورا دن اکیلی رہتی تھی اور پہلے تو 17 لوگوں کے خاندان میں رہتی تھی، اب صرف گھر میں ہم لوگ ہوتے تھے۔ مجھے کاروبار دیکھنے کے لیے فیکٹری بھی جانا پڑتا اور اسے اکیلا چھوڑ کے جاتی تھی۔
تو میں بڑی پریشان رہتی۔ اس کی کوئی دوست بھی تو نہیں تھی، سب لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے۔ پاگل لڑکی سے کوئی دوستی نہیں کرتا، جانتے ہیں کہ ایسے بچوں سے کوئی دوستی نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو مزید اکیلا پن دیا جاتا ہے تو وہ اور بھی زیادہ بیمار ہوتے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیماری کا علاج یہی ہے کہ ان سے پیار سے پیش آیا جائے۔ لیکن اس معاملے میں ہمارا معاشرہ بڑا سخت ہے، یہ تو عام انسان کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی بہت برے طریقے سے رکھتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کی تو زندگی سوچیں کتنی حرام ہو جاتی ہے۔ میرے شوہر کو بہانہ مل گیا تھا اور اسے ویسے بھی مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ مجھے سب لوگ کہتے تھے کہ لگتا ہے کہ اس نے وہاں پہ شادی کر لی ہے، ورنہ کوئی بھی آدمی اتنے عرصے تک اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری بیٹی سونیا کی حالت اب مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہائر کی تھی اور ایک دفعہ اسے دھوکے سے لے بھی گئی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے پاگل سمجھتی ہیں، اس کے بعد میں اس کو نہیں لے کے جاتی تھی، اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے پاگل سمجھتی ہیں، اس کے بعد میں اس کو نہیں لے کے جاتی تھی اور خود ہی جاتی تھی۔ وہ ڈاکٹر کو سارا کچھ بتاتی بھی تھی اور وہ تھوڑی بہت دوائی بھی دے دیتی، پر وہ کہتی تھی کہ جب تک آپ کی بیٹی خود سیشن نہیں لیتی وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن سیشن لینے کے لیے کیسے لے جاتی؟ وہ تو سیشن کا نام سن کے ہی پاگل ہو جاتی تھی کہ میں کوئی پاگل ہوں جو آپ میرا علاج کروا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی لڑکی آپ کی بیٹی کو شادی کرنے کا بہت شوق ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے تو آپ اس کی شادی کروا دیں، شاید اس طرح سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس دفعہ بھی اس سے شادی کے معاملے میں دھوکہ ملا یا اس کے ساتھ پھر سے کچھ برا ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں، معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو ایک کوشش تو کرنی ہی چاہیے۔ آپ نے جس سے بھی اس کی شادی کرنی ہے اس کو پہلے سے ہی یہ بتا دیجیے گا۔ آپ لوگ امیر ہیں، کوئی جائیداد وغیرہ کا معاملہ کر لیجیے گا کہ بیٹی کے سر پہ جائیداد ہے، اس طرح کی کوئی بات کر کے ہی شادی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے خود ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ اس کے ساتھ شادی کروا دے، ڈاکٹر کا رشتہ دار تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بات کر لوں گی۔ میں بڑی خوش ہوئی کہ ڈاکٹر تو بڑی اچھی ہے، ہماری مدد کرنے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے، اپنے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کو تیار ہو گئی ہے۔ اس نے میری بیٹی کو دیکھا تھا اور میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی، کیونکہ میں بھی خوبصورت تھی، اور پھر انہی باتوں سے مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو بھی اس کا شوہر چھوڑ کے چلا گیا اور واپس نہیں آیا تھا۔ خوبصورتی کام نہیں آتی، قسمت ہی کام آتی ہے۔ میری بیٹی کی قسمت بھی شاید میری جیسی ہی تھی۔ خیر میں نے اس آدمی سے ایک دفعہ ملنے کا ارادہ کیا اور جب میں اس سے ملی تو وہ مجھے نہایت ہی صبر شکر کرنے والا انسان لگا، بڑا ہی صابر تھا۔ اس کی بھی پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن بیوی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بس مجھے ایک اچھی سی لڑکی سے شادی کرنی ہے، میں اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ پڑھائی کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کی پڑھائی پوری نہیں ہوئی، لیکن اسے پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں۔ بہت اچھا لڑکا لگ رہا تھا اور اس کا نام ماجد تھا۔ مجھے بڑا پسند آ گیا۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک عجیب سی بات کر دی تو میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنا گھر میرے نام کرنا ہوگا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا تو کرنا پڑے گا، آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے۔ مجھے ان باتوں سے بڑا دکھ پہنچ رہا تھا، بڑا برا لگ رہا تھا، اور اولاد جیسی تھی کہ یہی ہمارے معاشرے کی حقیقت تھی اور ہم اس کو بدل نہیں سکتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ لوگ غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارا ہی دہی کھٹا تھا۔ پھر ایسے میں اتنا تو کرنا ہی پڑتا۔ میں نے کہا کہ جو میرا ہے وہ میری بیٹی کا ہے، ویسے بھی تو میں نے یہ گھر اپنی بیٹی کے ہی نام کرنا ہے تو اس کے شوہر کے نام کر دوں گی، لیکن میں نے کہا کہ میں نکاح نامے پر دستخط کروانے کے بعد گھر تمہارے نام کروں گی۔ وہ بھی مان گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سمجھانا شروع کر دیا کہ تمہارے لیے میں نے ایک لڑکا تلاش کر لیا ہے، تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور وہ بہت خوش ہو گئی۔
میں نے اسے بڑے طریقے سے بات بتائی تھی لیکن زیادہ تفصیل بھی نہیں بتائی تھی۔ خیر میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی اور جب صبح اٹھی تو میرے گھر سے اس طرح سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا اسپیکر لگایا ہے۔ دروازہ بھی بج رہا تھا اور میں نے پہلے جا کے دروازہ کھولا تو محلے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ساتھ مسجد ہے، پچھلی طرف مدرسہ ہے، آپ نے کیا گھر میں گانے لگا رکھے ہیں؟ آواز تو کم کریں۔ میں نے ان کو کہا کہ معذرت چاہتی ہوں، ابھی آپ کا مسئلہ حل کروا دیتی ہوں۔ ان کو کہہ دیا کہ بند کرواتی ہوں اور اپنی بیٹی کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ اس نے بہت بڑے اسپیکر پر شادی بیاہ والے گانے لگائے تھے اور ڈانس کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ 2 ہفتے بعد نکاح ہے تو ڈھولکی رکھی ہے، گھر میں شادی ہے نا، اسی لیے ناچ رہی ہوں۔ اب میری کوئی دوست سہیلی تو ہے نہیں جو آ کر میری شادی میں ڈانس کرے گی، اس لیے خود ہی کر رہی ہوں۔ ویسے بات یہ بڑی دل دکھانے والی تھی لیکن وہ بڑے نارمل طریقے سے کہہ رہی تھی۔ یہی تو نفسیاتی مریضوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات جتنی نارمل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے ہی نارمل نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ کوئی دوست نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا، میں تمہارے ساتھ خوشیاں مناؤں گی، لیکن بیٹا اتنی اونچی آواز میں اسپیکر نہیں لگاتے، پیچھے مسجد ہے، گناہ ملتا ہے۔ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں لگاؤں گی۔ اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے میرے ہونے والے شوہر سے ملنا ہے، تو ویسے وہ لڑکا بھی اکیلا تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی بڑی بری عورتیں ہوں جو کہیں کہ نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ایسے تو نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے ماجد سے بات کی تو اس نے کہا کہ آج شام کو کسی ہوٹل میں مل لیں گے۔ ہم لوگ کھانا کھانے والے ہوٹل پہ چلے گئے، یعنی کہ فاسٹ فوڈ ہوٹل پہ، اور وہاں جا کر ماجد کا انتظار کرنے لگے۔ میری بیٹی آج بڑی خوش تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی رنگا کر میں ابھی تک خودکشی کر چکی ہوتی۔ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ امی میں ٹھیک لگ رہی ہوں، میرا میک اپ ٹھیک ہے نا، میرا دوپٹہ ٹھیک ہے، میں بری تو نہیں لگ رہی؟ میں بھی اسے کہتی کہ تم تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، شہزادی لگ رہی ہو تم، اور تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بہت خوش تھی اور بس یہ ماجد ہمارے لیے اچھا ثابت ہوتا، اس کے دل میں اللہ رحم ڈالتا کہ یہ میری بیٹی کو پیار محبت سے رکھتا تو میری بیٹی بھی ٹھیک ہو جاتی، کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، بس وہ علاج نہیں کرواتی تھی۔ اگر اسے ٹائم پہ دوائیاں، محبت، وقت، توجہ یہ سب کچھ ملتا تو شاید وہ بھی ٹھیک ہو جاتی۔ دل میں اپنے باپ کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا تھا اور اس نے اپنی ذمہ داریاں تو نبھا لی، لیکن یہ بھول گیا کہ اس کے اوپر ایک عورت اور اس کی اولاد، یہ سب کچھ میرے شوہر کی وجہ سے ہوا تھا اور اس نے اپنی ذمہ داریاں تو نبھا لی، لیکن یہ بھول گیا کہ اس کے اوپر ایک عورت اور اس کی اولاد کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ کیا یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی تو صرف وہی تھا اور ہم اس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس کے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ بھول گیا۔ مرد کو 2 کشتیوں کا سوار نہیں بنانا چاہیے، دوسری کشتیوں پہ تو زیادہ لوگ تھے اور 4 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے، ماں باپ تھے اور ادھر صرف میں اور میری بیٹی۔ اس لیے اس نے اس کشتی کو ہی سہارا دینے کے بارے میں سوچا اور ہم لوگوں کو بیچ سمندر میں چھوڑ دیا۔ میں اس بات کو لیے کبھی اپنے شوہر کو معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اب میرے دل سے وہ اتر چکا تھا اور اب میں ایک بیوی یا ایک ایسی لڑکی نہیں کہ جس کی شادی ہوئی تھی اور اسے اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، اب میں صرف ماں بن کے سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماجد وہاں پہ آ گیا اور ماجد کو دیکھ کے میری بیٹی کا رد عمل اچھا نہیں تھا۔ 27 سال کا تھا لیکن لگتا نہیں تھا، کیونکہ اس کا وزن کم تھا اور قد لمبا تھا۔ اس نے بڑی عزت سے بات کی میری بیٹی کے ساتھ۔ ہم نے کھانا وغیرہ آرڈر کیا اور میں تھوڑی دیر بہانہ کر کے اٹھ گئی، لیکن دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگی کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ دونوں ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے اور میری بیٹی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں بنا۔ وہ بڑے اچھے طریقے سے بیٹھی رہی اور کبھی کبھی تو وہ 3-4 دن کے لیے بھی نارمل ہی رہتی تھی، لیکن کبھی کبھی اچانک سے اسے دورہ پڑ جاتا۔ اب اسے کوئی دورہ نہیں پڑا تھا، اس کے دورے بہت ہی کم ہوتے تھے اور سال میں شاید 2 دفعہ یا 4 دفعہ ہی ایسا ہوتا۔
اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے اور میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں ماجد کیسا لگ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ بہت اچھا لگا، میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹا اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتے، ابھی تو پہلی ملاقات تھی پر وہ کہنے لگی کہ مجھے تو پہلی ملاقات میں ہی سب کچھ اچھا لگ گیا اور سمجھ بھی آ گیا، بس آپ نے میری شادی ماجد سے ہی کروانی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو تیری شادی کروا رہی ہوں، لیکن پھر بھی یوں کسی سے دل نہیں لگاتے۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ اپنے شوہر سے بھی نہیں لگاتے، یہ کیسی بات ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ ہاں بیٹا ایسی ہی بات ہے، اور ایک بات ہے ہمیشہ یاد رکھنا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، جو آپ کا احساس کرتے ہیں وہی آپ کے لیے سب سے زیادہ خاص ہوتے ہیں۔ اگر احساس کرے گا تو وہی اپنا، نہیں تو اپنا بھی پرایا ہوتا ہے۔ میری بیٹی بہت خوش تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ میں نے ایک دفعہ پھر ماجد سے بات کی اور اسے اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، اور شادی کا بھی دن آ گیا۔ شادی کی تھی کہ میں اتنا خیال رکھوں گا کہ جتنا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن ابھی وہ گھر آ گیا، آدھی رات کا وقت، اور میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس ٹائم؟ سونی تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں ٹھیک، کیونکہ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اسے تھوڑا بہت نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ تو پوری پاگل ہے، کبھی گھر کا سامان توڑ دیتی ہے، کبھی میرے ساتھ جھگڑتی ہے، کل تو اس نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ایسی لڑکی کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اور ابھی تک آپ نے گھر بھی میرے نام نہیں کیا۔ اب میری بات آپ آرام سے سن لیں کہ آپ گھر میرے نام کر دیں تو میں اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا، لیکن میں کسی صحیح سلامت لڑکی سے دوسری شادی کروں گا، اور اگر نہیں تو آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر واپس رکھ لیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی اور میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اس کے نام اپنا گھر نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے صرف گھر کے لیے ہی میری بیٹی سے شادی کی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تو اچھے سے رہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتی، پر پھر مجھے ماجد نے ویڈیو دکھائی تھی، اسے دورہ پڑا تھا اور پہلے سے بھی زیادہ مسئلہ تو تھا ہی، اور اس کی یہ بات ہے کہ دوسری شادی کر لے گا، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ کہتا تھا کہ گھر میرے نام کرو تو میں اس کو رکھتا، نہیں تو نہیں رکھتا۔ جب میں نے کہا کہ گھر تو تمہارے نام نہیں کروں گی، کیونکہ اگر گھر تمہارے نام کر دیا تو تب بھی کیا گارنٹی ہے کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھو گے؟ تب بھی تو تم اس کے اوپر سوتن ہی لے کر آؤ گے۔ تمہیں نہیں پتا کہ جب ایک عورت کے اوپر سوتن آ جاتی ہے تو وہ نفسیاتی ہو جاتی ہے، اور میری بیٹی کے ساتھ تو پہلے ہی مسئلے ہیں۔ اس طرح ہماری بات بگڑی اور ایک دن اس نے میری بیٹی کو طلاق دے کر واپس بھیج دیا۔ تب سے میری بیٹی چپ تھی اور نہ ٹھیک سے کچھ کھا رہی تھی نہ کچھ پیتی تھی، بس روتی رہتی تھی اور روز بیٹھ جاتی تھی، تیار ہو جاتی تھی کہ ماجد مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں نا جو اپنے گھر آتی ہیں اور پھر ان کے شوہر ان کو لینے کے لیے آتے ہیں، آپ اچھا سا کھانا بنا لو، رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے، پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ وہ روز انتظار کرتی تھی اور جب وہ نہیں آتا تھا تو پاگلوں کی طرح روتی تھی۔ اب تو میں اس کو سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میرا کوئی اپنا نہیں ہے اور میں اکیلی ہوں، میں ایسے کیسے زندگی گزاروں؟ میرے اندر آپ جتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ نے پاپا کے بنا زندگی گزار لی، لیکن میں نہیں کر سکتی۔ میری بیٹی نے ابھی تک یہ بات قبول ہی نہیں کی تھی کہ اس کو طلاق ہو چکی تھی۔ اس طرح کے دو معاملات بھی کسی عام لڑکی کے ساتھ ہو جائیں تو مشکل ہوتے ہیں، اور میری بیٹی کے ساتھ تو پہلے ہی مسئلہ تھا۔ اب تو میں اسے دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتی اور روتی رہتی تھی۔ جو دورہ میری بیٹی کو پہلے سال میں 4-5 دفعہ پڑتا تھا، اب روزانہ پڑھنے لگا۔ میرے اندر اتنی ہمت کہاں تھی کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی۔ میں بڑی پریشان رہنے لگی، اور اب کیا کرتی؟ کیا پھر کسی تیسرے مرد سے اس کی شادی کرواتی؟ وہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ کرتا، اور اگر میری بیٹی خودکشی کر لیتی تو پھر میں کیا کرتی؟ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی، اور پھر یہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور اس ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا۔
अब किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। अब तो मेरी बेटी मेरे कदमों में बैठ के रोती कि मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है, मेरे साथ ही ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था और मैं उसे क्या समझाती कि तूने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था और तेरी माँ ने भी नहीं, पर हम दोनों के साथ ही बुरा हुआ। एक दिन मुझे मेरे शौहर का फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाने से ख़ुद को रोक लिया। मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं अभी फ़ोन क्यों कर रहा था। अपने ससुराल से अलग हुए भी मुझे 2 साल हो गए थे कि क्या उसे अब ख्याल आया था। एक दिन मैं टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रही थी कि अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिल पे लगी गिरा खुल गई है और मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। मुझे समझ आ गई थी कि मैंने क्या करना है और जिसके बाद मेरी बेटी की ज़िंदगी में भी सब कुछ ठीक हो जाता और उसकी बेचैनी भी ख़त्म हो जाती। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकती थी? हाँ, क्यों नहीं, कर सकती थी। ये मुआशरा मेरे घर में राशन देकर नहीं जाता था। ये सब लोग तो सिर्फ बातें बनाते थे और इतनी बातें बनाते थे कि हमें मोहल्ला बदलना पड़ गया। तो फिर ये सब हम क्यों ना करते। मैंने सोच लिया कि मैंने अपनी बेटी को ऐसा ऐसा समझाना शुरू कर दिया कि अब उसकी ज़िंदगी है कि नया रुख लेगी और उसके बाद वो कभी भी अकेली नहीं रहेगी। मैं एक जगह पे चली गई और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो मुझे देख रहे थे और कहने लगे कि जी बताएं आपको क्या चाहिए। जब मैंने बताया तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ को घर पे रखना ख़तरे से खाली नहीं होता, क्या आपको बुनियादी ट्रेनिंग है? मैंने कहा कि मुझे ट्रेनिंग भी है और मैं अपने घर पे इसे रखने के लिए ज़िम्मेदारी भी लेती हूँ। अगर आप लोगों को कोई और कागज़ी कार्रवाई करवानी है तो मैं वो भी करवा लूँगी और इजाज़त भी ले लूँगी। बस आप मेरी ये बात मानें और पैसों की फ़िक्र न करें। जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। वो लोग हैरान होने लगे और उन्होंने कहा कि हमें तो लगा कि आप किसी महकमे से आई हैं, लेकिन घर के लिए ऐसी चीज़ को कोई भी ख़रीदने के लिए नहीं आता। ये मामला बड़ा ख़तरनाक है। कल को अगर कोई हुआ तो आप हमारी दुकान का नाम भी नहीं लेंगी, क्योंकि हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। आपने पैसों की बात की तो हम पैसों की खातिर आपकी मान तो लेंगे, लेकिन फिर आपको हमारी दुकान का नाम भी नहीं लेना होगा। मैंने उन लोगों से कहा कि ऐसा ही होगा, आप फिक्र नहीं करें। बहुत सारे कागजी कार्रवाई करने के बाद फिर कहीं जाकर मुझे इजाज़त मिली और उस चीज़ को मुझे घर लाने पर कहा गया। मैं उसके रहने के लिए घर का माहौल भी ऐसा बनाऊं कि जिसमें बहुत सारे पैसे लगते थे। मैंने अपने कारोबार में से पैसे निकाले और मुझे मैनेजर ने भी कहा कि इतने पैसों की आपको ज़रूरत क्यों है, और ये बात मेरे ससुराल भी पहुंच गई। एक दिन उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आजकल क्या करती फिर रही हो जो इतने पैसे लग रहे हैं? तुम्हारा शौहर आने वाला है और उसके लिए कुछ ख़रीद रही हो क्या? ये फ़ोन मुझे मेरी जेठानी ने किया था, जो मेरे से थोड़ी बहुत बात कर लेती थी। मैंने कहा कि शौहर आने वाला है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो भी करूं इसमें आप लोगों का बोलने का कोई मकसद नहीं बनता। मुझे नहीं पता था कि मैं ठीक कर रही थी या गलत, लेकिन अब मेरे पास यही रास्ता रह गया था और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि अपनी बेटी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। एक माँ यही कर सकती है और मैंने अपना फ़ैसला कर लिया। और पूरे मोहल्ले में जब शादी का खाना बनवाया तो लोगों ने कहा कि आपने अपनी बेटी की शादी कर दी। मैंने बड़े फ़ख्र से कहा कि जी हाँ, शादी कर दी। वो औरत सामने ही रहती थी और उसने कहा कि पर हमने तो सुना था कि आपकी बेटी की पहले 2 जगह शादी हुई है और लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया। तो फिर अब आपको अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता कहाँ से मिल गया? खाना तो आपने बहुत अच्छा भेजा था। मैंने कहा कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा इंसान मिला है इसको, जो इसे कभी छोड़ के भी नहीं जाएगा और हमेशा इस तो ऐसा कि समझे मेरी बेटी पे जान देता है। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश है, फ़िलहाल मेरे साथ ही रहती है, क्योंकि लड़के का एक ही घर था जो उसने बेच दिया। जल्द ही वो अपना घर फिर से बनाएगा। और मैंने कहा कि इतना बड़ा घर है, फिरते घर बनाने की क्या ज़रूरत है? मैंने सब कुछ अपने दामाद के नाम कर दिया है। वो औरत कहने लगी कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप अपने दामाद को इतनी सारी चीज़ें देंगी, नहीं तो रिश्ते तो हमारे पास भी थे। मैंने कहा कि यही तो बात है ना कि चीज़ों के लिए तो मुझे भी रिश्ते मिल रहे थे, लेकिन जो इंसान मुझे मिला है
انہیں ان چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے تو میں نے اپنی بیٹی کی شادی اسی سے کر دی۔ میری بیٹی بھی باہر آئی تو اس نے سہاگن والا سوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں چوڑیاں بھی اور چہرے پہ میک اپ بھی کیا تھا اور بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ ماشاءاللہ، اب تو آپ کی بیٹی دیکھنے سے بھی سہاگن لگ رہی ہے۔ جب کسی لڑکی کی شادی آپ کی بیٹی دیکھنے سے بھی سہاگن لگ رہی ہے۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور 2-4 دن وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزار لیتی ہے تو اس کے چہرے پہ الگ ہی نور آتا ہے، جو اس وقت آپ کی بیٹی کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اس نے میری بیٹی کو سدا سہاگن رہنے کی دعا دی اور میں بھی خوش ہو گئی۔ اب سونیا بالکل ٹھیک رہتی تھی اور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بے حد خوش رہتی تھی۔ میں اسے کہتی کہ رشتوں کو کبھی بھی ہم باندھ کے نہیں رکھ سکتے، کبھی ساتھ دیتے ہیں کبھی نہیں۔ رشتوں کو باندھ کے رکھنا بالکل ایسا ہے جیسے بند مٹھی میں ریت کو قید کرنا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو میں نے تیری زندگی کے ساتھ کیا، تجھے ایک دن احساس ہو جائے گا کہ بالکل ٹھیک کیا۔ میری بیٹی کہتی تھی کہ وہ احساس مجھے ابھی ہی ہو گیا ہے، کسی خاص دن کی ضرورت نہیں، ماں میں خوش ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا کہ تو ماں بھی بنے گی، تیری اولاد بھی ہوگی اور ہم مل کے اس اولاد کو پالیں گے۔ میری بیٹی بہت خوش ہو گئی۔ میری بیٹی کے اندر وہی روح تھی جو ایک لڑکی کے اندر ہوتی ہے کہ میرا ایک شوہر ہے اور بچے ہوں، گھر ہو، اس میں کیا برا تھا۔ آج کل تو عورتیں اس مقام پہ پہنچ جاتی ہیں کہ شادی اور بچوں سے ان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نہ تو شادی کرنی ہے اور نہ ہمیں کسی کے ساتھ رہنا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ رہنے پہ راضی ہو جائیں تو کہتی ہیں کہ بچے پیدا نہیں کرنے، بچوں سے جان جاتی ہے عورتوں کی۔ لیکن میری بیٹی کے اندر وہ ساری خصوصیات تھی جو ایک اچھی لڑکی میں ہوتی ہیں۔ وہ گھر بسانے والی، شوہر کو رکھنے والی، بچوں کو پالنے والی ایک اچھی لڑکی تھی۔ اور کیوں نہ ہوتی، میں نے اس کی تربیت اچھی کی تھی۔ مجھے پھر سے میرے شوہر کی کال آ رہی تھی اور کہیں سے خبر ملی، کیوں نہ ہوتی، میں نے اس کی تربیت اچھی کی تھی۔ مجھے پھر سے میرے شوہر کی کال آ رہی تھی اور کہیں سے خبر ملی کہ وہ پاکستان آ گیا ہے اور شاید مجھ سے یا سونیا سے ملنے کے لیے گھر پہ آنے کے پلان بنا رہا تھا۔ اسی لیے فون کر رہا تھا کیونکہ جو میرے ماں باپ کا گھر تھا وہ بیچ کر تو میں نے دوسرے محلے میں گھر لے لیا تھا، اور اب اسے گھر کا پتہ معلوم نہیں تھا جو میں ہی بتا سکتی تھی، اور میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اب کہیں جا کر میں نے اپنی بیٹی اور اپنی زندگی کو بالکل ٹھیک کر لیا اور اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں پرانے رشتوں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، جو نئے رشتے بنائے تھے انہیں کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر سامنے آئے اور میری بیٹی پتہ نہیں اتنے سالوں کے بعد اسے دیکھ کر کیسا رد عمل دیتی۔ 8 سال بعد جب وہ واپس آیا تھا تو رہا تھا، ابھی تو اسے وہ 8 سال نکال کے دیکھا جائے تو گئے ہوئے 12 سال پھر سے۔ شاید اس کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان تھا کہ 12 سال 8 سال، لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں نا، انتظار تو ان کے نصیب میں آتا ہے۔ انہیں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ انتظار کرنا کتنا مشکل ہے۔ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم خلا لے لو تاکہ تمہارا رابطہ ہی ختم ہو جائے۔ میں نے بھی سوچا کہ مجھے اب میری زندگی میں بچا ہی کیا تھا جو میں اپنے شوہر کے ساتھ گزارتی۔ اس نے میری زندگی کے 20 خوبصورت بہاروں کو ضائع کر دیا، لیکن پھر بھی میں رشتہ توڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں رشتہ نہیں توڑنا چاہتی تھی، اور رشتہ تو وہ لوگ توڑتے ہیں جنہوں نے رشتہ توڑ کے پھر سے کہیں جوڑنا ہو، اور میں نے تو کہیں جوڑنا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں اس موضوع پہ چپ رہتی تھی اور کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جو ہماری زندگی کا ایک بڑا ہی عجیب سا دن تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا جب میں اپنے گھر میں سکون سے سو رہی تھی کہ جب مجھے کسی مرد کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں میرے لیے بڑی نئی تھی، پتہ نہیں کون تھا، اور باہر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ہمارا گھر ایسا تھا کہ باہر والا گیٹ کوئی بھی کھول کے اندر آ سکتا تھا، لیکن مرکزی دروازے کو ہم لاک لگا کے رکھتے تھے، اور وہ شاید اندر تو آ گیا لیکن مرکزی دروازہ میں نے ہی کھولا، اور سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں سمندر دیکھوں گی۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اکرم اس کو نقصان پہنچاتا،
میں فوراً آگے بڑھی اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ شکر ہے تم آ گئی، میری مدد کرو، اسے کہو کہ میرے سینے کے اوپر سے ہٹ جائے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ خبردار جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور یہ کیا تم بول رہے ہو کہ ہٹاؤ اس کو؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ اس گھر کا داماد ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو، ایسی چیزوں سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ سمی ادھر آ جاؤ، سمی ادھر آ جاؤ، اور وہ میرے پاس بھاگ کر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اندر سونیا کے پاس۔ وہ فوراً سونیا کے پاس چلا گیا اور میرا شوہر جو بری طرح سے ہانپ رہا تھا ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے جا کر اسے کہا کہ اندر آ جاؤ، کہیں باہر سے کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے پانی کا گلاس پکڑا دیا، جو اس نے ایک سانس میں پی لیا، اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کے میری طرف دیکھا کہ یہ کیا گھر کو چڑیا گھر بنا رکھا ہے تم نے۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کیا، نہ یہ گھر تمہارا ہے اور نہ تمہارا اس سے کوئی واسطہ ہے۔ میں چڑیا گھر بناؤں یا یتیم خانہ، تمہیں کیا؟ اس نے کہا کہ یتیم خانہ کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ جہاں پر تمہاری بیٹی نے ساری زندگی یتیموں کی طرح گزاری ہے اس کو یتیم خانہ ہی تو کہوں گی۔ تم تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، تمہیں پتہ ہے کہ پیچھے کیا کچھ ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، مجھے 2 گھڑی سانس تو لینے دو۔ اس طرح کے جانور کو تمہیں گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ جانور نہیں، داماد ہے تمہارا۔ ایک ہی بات کو میں کتنی دفعہ سمجھاؤں، کتنی دفعہ کہوں کہ اگر تم نے یہ بات سونیا کے سامنے کر دی تو اس کا دل دکھ جائے گا۔ ابھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ سونیا وہاں پر آ گئی۔ میرے شوہر کو دیکھ کے تھوڑا سا حیران ہوئی، اور پھر اس نے بلایا تو سلام کر کے سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ امید ہے کہ آپ جلدی چلے جائیں گے۔ اس بات کو وہ حیران ہوا اور سونیا اٹھ کر واپس چلی گئی۔ میں نے کہا کہ اور کیا امید کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ تم نے ایسی تربیت کی ہے اس کی، باپ آیا ہے تو باپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ باپ تو تم بھی کبھی بنے ہی نہیں تھے، اور گھر آئے مہمان سے تو اسی طرح کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ اس نے جانا ہی ہوتا ہے، اور اگر اس نے جانے کی بات کر دی تو کیا برا کر دیا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ کس کے سر پہ اتنا اکڑ رہی ہو؟ اس جانور کے سر پہ؟ کیا وہ ہے اس گھر کا مرد؟ تو میں نے کہا کہ وہی اس گھر کا مرد ہے، کیونکہ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری رکھوالی کرتا ہے، وفادار ہے، کسی انسان سے بھی زیادہ وفادار۔ اس نے کہا کہ تمہیں یہ جانور رکھنے کے لیے کیسے مل گیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ اس کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو لیا ہے نا میں نے لائسنس، اسی لیے رکھا ہے۔ انسانوں سے تنگ آ کر، انسانوں کی نیت، لالچ اور حرص سے تنگ آ کر میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک کتے سے کروا دی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس کی شادی کروائی، شادی نہیں ہوئی تھی، بس ہم نے اس کو اپنے گھر کا ایک فرد بنا لیا، جو ہماری حفاظت بھی کرتا تھا اور ہماری بات بھی مانتا تھا، اور ہمیں چھوڑ کے جانے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ کوئی ایسا ویسا عام کتا نہیں، بلکہ پٹ بل تھا، جس کو گھر میں رکھنا بھی ناجائز سمجھا جاتا ہے، اور بڑی مشکل سے اجازت ملتی ہے، تبھی دکان والے مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پر میں نے بہت پیسے بھرے تھے اور اس عمل کو ممکن بنایا، اور کسی کو کیا پتا کہ ہمارے گھر میں یہ جانور رہ رہا تھا۔ ادھر کسی کو پتا ہوتا تو شاید ابھی تک شکایت ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میری بیٹی بھی خوش تھی، اور بس یہی وہ فیصلہ تھا جو میں نے کیا، جو شاید بہت سے لوگوں کی نظر میں غلط ہوگا، لیکن ہمارے لیے ٹھیک تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب دوستوں سے وفا نہ ملی تو دشمنوں کو منانے چلے گئے، جب انسان سے تنگ آ گئے تو جانوروں سے رشتہ بنا لیا۔ جانور آپ کا دل نہیں توڑتے، اور جانور میں انسان سے زیادہ وفا ہوتی ہے، اور وفا سے قیمتی کچھ نہیں ہوتا۔ میرے شوہر کو جب یہ سب کچھ پتہ چلا تو وہ بھی حیران رہ گیا کہ یہ فیصلہ تم جیسی نفسیاتی عورت ہی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے اکرم صاحب، یہ صرف میں نفسیاتی نہیں، آپ کی بیٹی بھی نفسیاتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ جب میں نے اسے سونیا کی رپورٹس دکھائیں کہ اسے بائی پولر ڈس آرڈرز آتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی اتنی خطرناک بیماری کا شکار ہو گئی، اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ اگر میں آ جاتا تو شاید ایسا نہیں ہوتا۔
اس نے کہا کہ میں واپس آ گیا ہوں اور مجھے سبق مل گیا ہے۔ میں نے گھر والوں کے لیے سب کچھ بنایا پر میرا ہی کسی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ میرے نام کچھ نہ کیا گیا اور وہ کاروبار، وہ گھر، وہ سارے پلاٹس اپنے نام کر کے بیٹھے ہیں اور تم لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس لیے میں واپس آ گیا ہوں اور میرے پاس جتنی بھی زندگی ہے، جتنی بھی ہمت ہے، تم دونوں کے لیے استعمال کروں گا۔ میں نے کوئی ضرورت نہیں، تم اپنی زندگی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، بلکہ میں تو کہہ رہی تھی کہ تم مجھے اپنے نام سے بھی آزاد کر دو، تاکہ اگر کوئی رشتہ رہ گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی، لیکن مجھے تمہارے نام کے نیچے بھی نہیں رہنا۔ میرا شوہر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور معافیا مانگنے لگا، کیونکہ اس کے ساتھ برا ہوا تھا۔ جن اپنوں کے لیے اس نے مجھے اور میری بیٹی کو نظر انداز کیا تھا، وہی اسے چھوڑ کے جا چکے تھے، اور اب وہ ہار چکا تھا۔ ایک ہارتے ہوئے انسان کی طرح وہ اب میرے سامنے کھڑا تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اور میں نے اسے گھر میں رہنے کی اجازت تو دے دی لیکن معاف نہیں کیا۔ پر پھر کچھ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلنے لگے۔ سونی اپنے باپ سے باتیں کرنے لگی اور اس کے ساتھ بیٹھنے لگی، اچھے طریقے سے بات کرنے لگی اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک رہنے لگی۔ سمی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا اور اس کے ساتھ بھی اکرم کی دوستی ہو گئی۔ ہم پھر سے ایک فیملی کی طرح رہتا تھا اور اس کے ساتھ بھی اکرم کی دوستی ہو گئی۔ ہم پھر سے ایک فیملی کی طرح نظر آنے لگے۔ ایسا لگتا تھا کہ جتنی زندگی رہ گئی ہے وہ اچھی گزر جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا کہ کیا کچھ نہیں ہوا۔ اس کو بتاتی تو وہ رونے لگتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے تو وہاں شادی کر رکھی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے شادی صرف لیگل ہونے کے لیے کی تھی اور 1 سال کے بعد ڈیورس بھی ہو گئی تھی۔ وہ عورت تو میرے ساتھ رہی بھی نہیں، وہ تو اپنے گھر میں رہتی تھی۔ اس نے مجھ سے پیسے لیے تھے اس کام کے، لیکن یہ بات میرے خاندان نے یہاں پر پھیلا دی۔ پتہ نہیں اس میں کتنا جھوٹ تھا یا کتنا سچ، لیکن بالآخر میں نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا اور زندگی پھر سے ایک نئی ڈگر پہ چلنے لگی۔ میری بیٹی، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔